آج تو کرشمہ ہی ہو گیا تھا۔ اکبری برآمدے میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ اسی وقت سلیمہ بھی ادھر آ نکلی اور اکبری کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ سلیمہ بھی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہی۔ ارے یہ میری نظروں کا دھوکہ تو نہیں، سچ میں تم ہی ہو نا اکبری؟ واہ ساسو تم بھی کمال کرتی ہو، میرے علاوہ یہاں کون ہو سکتا ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے؟ چلو اکبری، دیر سے ہی صحیح، لیکن تمہیں عقل تو آئی۔ ارے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم بھی راہ راست پر آ گئی۔ سلیمہ بھی واقعی حیران تھی اور پریشان بھی، کیونکہ اکبری جیسے ضدی لڑکی کا صبح صبح خدمت میں حاضر ہو جانا ظاہر کر رہا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ ارے ساسوما اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر میں سونے چلی جاتی ہوں، بری ناگواری کے ساتھ بولی۔ ارے اکبری پسند کیسے نہیں ہوگا؟ ارے آج تو میں پورے 12 آنے غریبوں میں بانٹوں گی، کیونکہ میری بہو نے صبح اٹھ کر چائے جو بنائی ہے۔ ویسے یہ مہنگائی میں بچے بھی جب 100 روپے سے کم نہیں لیتے، یہ 12 آنے زیادہ نہیں ہوں گے؟ اکبری کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہارے لیے تو میں 12 آنے بھی نہ دوں، سلیمہ بھی اپنے دل میں کہہ رہی تھی۔ وہ تو میں محاورہ بول رہی تھی، میرا مطلب تھا کہ غریبوں میں پیسے بانٹوں گی۔ اتنے میں سلیمہ بھی جلدی سے بولی۔ کبیر آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی نے پہلی بار اسے ناشتہ کرایا تھا۔ اگرچہ بد مزہ تھا لیکن اس کے لیے تو جیسے کسی بادشاہ کے دسترخوان سے لایا گیا ہو، کیونکہ اس کی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ کیسے ہیں بھیا؟ آج تو ایک دم سے چمک رہے ہیں، خیریت ہے؟ لگتا ہے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ ہاں میرے بھائی، آج پہلی بار اکبری نے صبح صبح ناشتہ کروایا اور ٹفن بھی پیک کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھابھی لائن پر آ گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بھائی بھی خوشی کے دن ضرور دیکھے گا۔ چلے بھیا، اسی خوشی میں ایک خوشی اور بڑھا لے، کیونکہ ہمارا پروجیکٹ منظور ہو گیا ہے اور اگلے ماہ ہم سائٹ پر کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ اور سمیر کی یہ بات سن کر کبیر اور زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ پری کا دماغ آج کل لگائی بجائی کرنے میں چل رہا تھا۔ جب سے اس نے ٹیلی ویژن پر ساس بہو ڈرامے دیکھنا شروع کیے، اس کا دل بھی کر رہا تھا کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرے اور ادھر کی ادھر، لیکن کس کی کرے؟ گھر میں تو اس کی بہن تھی جس کو جو بولا جاتا وہ جی باجی کہہ کر حکم بجلاتی، اور دوسری سلیمہ بھی جو اس کی باتوں میں آنے والی نہ تھی۔ ارے اکبری، پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ کسی کی بات کسی اور سے کروں۔ کیا بات ہے اکبری؟ آج تو اکیلی ہی نظر آ رہی ہو۔ اکبری جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی بولی، ساسو ماں ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھ مظلوم کا خیال رکھتی ہیں، پر اصغری تو جانے کہاں کھوئی رہتی ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ اصغری نے آخر ایسا کیا کہہ دیا؟ ساسو ماں اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو کچھ بات کروں، لیکن آپ خفا ہو جائیں گی۔ ارے اب بول بھی دو نا، میں خفا نہیں ہوں گی۔ اصغری ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ ساسو ماں مجھ سے بہت کام لیتی ہیں، ہر وقت مجھ ہی کو کام کہتی رہتی ہیں۔ سلیمہ بی کا پارا تو یہ بات سنتے ہی چڑھ گیا تھا۔ کیا کہا اصغری نے؟ یہ بات کی؟ ارے میں اسے کیسے بچوں کی طرح سمجھتی تھی اور اس نے میرا لحاظ بھی نہیں کیا۔ سلیمہ بی کو غصے میں آتا دیکھ اکبری کے من کو تو جیسے ٹھنڈک مل رہی تھی، اس کے پیٹ کی درد کم ہو رہی تھی۔ اب آئے گا مزہ جب اصغری کو ملے گی سزا۔ اکبری نے اپنے دل ہی دل میں کہا، اسما آپ کیوں اپنا پارا ہائی کر رہی ہیں؟ سلیمہ بی نے غصے سے کہا، اے اکبری یہ تم کہہ رہی ہو کیوں پارا ہائی کر رہی ہوں؟ ارے گھر تم لوگوں کا ہے تو گھر کا کام بھی تم لوگوں نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ بات اصغری نے کہہ کر میرے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں اصغری کو سنبھالوں گی۔ تم تو سمجھا لو گی، پر یہ جو سینے میں آگ لگی ہے اب یہ ایسے نہیں بجھے گی۔ اصغری حسب معمول کچن میں کام کر رہی تھی۔ اکبری ایک دو بار آئی ضرور تھی لیکن اس کی مدد کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کر چلی گئی تھی۔ اسی وقت سلیمہ بھی کچن میں داخل ہوئی اور اصغری انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ آج وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی تھیں۔ اصغری کھانا پک گیا کیا یا ابھی تک یوں ہی کھڑی ہو؟ جی ماں جی بس تیار ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مجھ سے چھولے بھٹورے کھانے کو دل کر رہا ہے تو وہ بھی بنا لینا کھانے میں۔ غریب بیچاری جو صبح سے کام کر رہی تھی ساس کی اس فرمائش سے پریشان ہو گئی کیونکہ اب یہ سب بھی اسے ہی اکیلے کرنا پڑے گا۔ اسی وقت اکبری کچن میں داخل ہوئی۔
असगरी क्या बात है, बड़ा मुंह बनाकर खड़ी हो, कुछ हुआ है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस सासू माँ का लहजा थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। बरी ने दिल में बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हें तो मैं नाखून तले चने चबवाऊंगी। क्या सासू माँ ने मेरी बहन को कुछ कहा है? अरे मुझे बताओ, मैं ठीक करती हूँ, तुम बस मुझे बताओ एक बार। ओह अकबरी, कुछ भी तो नहीं, बस उन्होंने छोले भटूरे की फरमाइश की थी। वाह, ऐसी भी क्या बात हुई कि बुढ़ी घोड़ी को इस उम्र में छोले भटूरे खाने हैं। मैं अभी बात करती हूँ। अरे इनके बेटों से शादी इसलिए नहीं की थी कि हर वक्त चूल्हे पर चढ़ते रहें। अरे बाजी, आप क्यों फजूल में बात को उलझा रही हैं, मैं देख लूंगी। हाँ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही उस बुढ़िया को सर पर चढ़ा रखा है, वरना मैं अब तक उसे उसकी औकात याद दिला देती। सलीमा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी जब से अकबरी ने उससे असगरी के खिलाफ बातें की थी। उसका तो पारा उस वक्त का हाई था। असगरी की ये मजाल जो मेरे बारे में इस तरह की बात करे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर उसने सोचा, इसने वाकई इस तरह की बात की है कि अकबरी ऐसे ही बातें बना रही है। नहीं, असगरी मुझे ऐसा नहीं कह सकती, वो तो निहायत ही अच्छी लड़की है, यकीनन ये अकबरी की कोई शरारत होगी। रात को सब घर आ चुके थे और खाने की मेज पर बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। सलीमा भी टेबल पर छोले भटूरे देखकर बहुत खुश हुई और उसका ज़हन असगरी से काफी हद तक साफ हो चुका था, वरना तो असगरी इसके लिए अलग से खाना तैयार ही न करती। कबीर साहब, कैसा लगा आपको खाना? आज मैंने स्पेशल अपने हाथों से बनाया है। असगरी बेचारी चुप रही, लेकिन सलीमा भी सोच रही थी कि अकबरी को सबक सिखाना ही होगा। असगरी, असगरी, जरा आना, मेरी बात सुनना। किचन में दाखिल हुई माँ जी। असगरी, आज तुम कपड़े धो लेना और अकबरी खाना पका लेगी। वक्त अकबरी किचन में दाखिल हुई। अरे अकबरी, आज असगरी कपड़े धोएगी और तुम खाना पका लेना। अकबरी का तो ये सुनते ही गुस्सा चौथे आसमान पर चला गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन सासू माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर खाना नहीं पका सकती तो कपड़े धो लेना। अकबरी को पता था कि इसके बनाए हुए खाने को तो वो खुद भी नहीं खा सकती, इसलिए उसने कहा असगरी से कि तुम खाना बना लेना और मैं कपड़े धो दूंगी। और फिर वो दिन अकबरी के लिए कयामत के दिन से कम न था जब उसने बड़ी मुश्किल से कपड़ों का भंडार धोया था और अकबरी को उसकी चुगलखोरी की सजा भी मिल गई थी और अकबरी ने चुगलखोरी से तौबा कर ली।